پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ ریاست گجرات کی حکومت کی جانب سے ایک مسلمان خاتون کی اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو معافی دیے جانے کے معاملے پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں بدستور حکومت پر حملے کر رہی ہیں، اور ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے پڑوسی ملکوں کی سیکیورٹی کو ایران کی سیکیورٹی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز خلیج فارس کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہوگی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق FIA نے PTI کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے تعلق سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق FIA کی جانب سے سوالات کے جوابات کے لیے عمران خان کو دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 دفعہ نوٹس بھیجنے کے بعد وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جو گوشوارے جمع کرائے ہیں ان میں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، بیلجیم اور کینیڈا میں موجود کمپنیوں کا ذکر نہیں ہے۔ واضح ہے کہ FIA نے PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اور PTI چیئرمین کو نوٹس بھجوایا ہے، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ FIA کے نوٹس کا جواب نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا نوٹس بھجوانا FIA کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور یہ اقدام بدنیتی پر مبنی ہے۔ انہوں نے FIA کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اسلام آباد کی عدالت نے PTI کے رہنما شہباز گل کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستانی میڈیا کے مطابق عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف اسٹاف اور PTI رہنما شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں پیر تک ہسپتال میں ہی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل شہباز گل کو پولیس نے سخت سیکیورٹی میں ہسپتال سے اسلام آباد کی کچہری میں منتقل کیا۔ شہباز گل نے عدالت میں بیان دیا کہ انہیں رات 2 بجے تک ٹیکے لگائے جاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دوران سماعت شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ دوران حراست ان کے موکل پر تشدد کیا گیا، جبکہ اس سے قبل میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شہباز گل پر تشدد ثابت نہیں ہوا ہے۔ ان کی طبیعت پرانی بیماریوں کی وجہ سے خراب ہوئی تھی اور اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ شہباز گل کو فوج کے خلاف بیان دینے اور بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ علاقے میں دہشت گرد امریکی کمان سینٹ کام کے کمانڈر نے اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے۔ مشرقی افریقہ اور وسطی و مغربی ایشیا میں امریکی فوجی دہشت گردی کے مرکز سینٹ کام کے کمانڈر کا اچانک دورہ اسلام آباد ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ انجام پانے والا ہے۔ البتہ یہ دورہ پہلے انجام پانا تھا جو بعض وجوہات کی بنا پر ملتوی ہو گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ریک کوریلا نے ایک فوجی وفد کے ہمراہ راولپنڈی میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں فریقین نے 2 طرفہ مفادات، علاقے کی سیکیورٹی کی صورتحال، فوجی اور سیکیورٹی شعبے میں پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس بیان میں اس دورے کی مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے امریکہ میں افغانستان کے سرمایہ منجمد کیے جانے کی بارہا مخالفت کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کی حکومت کی جانب سے ایک مسلمان خاتون کی اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو معافی دیے جانے کے معاملے پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں بدستور حکومت پر حملے کر رہی ہیں۔
2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو نام کی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور عصمت دری کی گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس کے مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اب گجرات میں بی جے پی کی ریاستی حکومت نے ان مجرموں کو معافی دے کر انہیں رہا کر دیا ہے۔ حکومتی اقدام پر شدید حملہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت خواتین کی مخالف ہے اور ظالموں اور عصمت دری کے مجرموں کا دفاع کرتی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ جہاں بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت عصمت دری کے ملزمان کو تحفظ فراہم کرتی ہے، وہیں گجرات کی بی جے پی حکومت عصمت دری اور قتل کے مجرموں کو یوم آزادی کے جشن کے موقع پر معافی دے کر رہا کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک اور گھٹیا ذہنیت کی سیاست ہے۔ ہندوستان کے شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر سربانند سونووال ایرانی حکام سے مذاکرات اور گفتگو کی غرض سے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ ہندوستان کے شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر سربانند سونووال اور ان کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد کا ایران کے نائب وزیر برائے شہری ترقیاتی و مواصلات علی اکبر صفائی نے خیر مقدم کیا۔ ہندوستان کے شپنگ اور پورٹ کے امور کے وزیر کے اس دورے میں ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں اور جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے اعلیٰ عہدیدار ہمراہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دورے میں چابہار بندرگاہ کی توسیع کے عمل اور تنصیبات کا معائنہ کرنے کے علاوہ ایران کے وزیر شہری ترقیات و مواصلات رستم قاسمی کے ساتھ ایک مشترکہ نشست بھی تشکیل دیں گے، جبکہ مشترکہ تعاون کی متعدد دستاویزات پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اپنے اس دورے میں ہندوستان کے بندرگاہوں اور جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر اور ایران کی بندرگاہوں اور جہاز رانی کے شعبے کے مختلف اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر برائے مواصلات و شہری ترقیات علی اکبر صفائی نے چابہار بندرگاہ کے توسیعی منصوبوں میں ہندوستان کی شراکت کے لیے پائے جانے والے مواقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار بندرگاہ کی توسیع ایران، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان 6 فریقی تعاون کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے پڑوسی ملکوں کی سیکیورٹی کو ایران کی سیکیورٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز خلیج فارس کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہوگی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل تنگسیری نے مشہد مقدس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے ہر اس ملک کو متنبہ کیا جاتا ہے جو علاقے میں استکباری طاقتوں کی موجودگی اور مداخلت کی راہ ہموار اور انہیں اپنی سرزمین اور اڈے فراہم کر رہا ہے تاکہ علاقے کی اقوام کے خلاف فوجی اتحاد تشکیل پا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے سب سے پہلے خود اس ملک کو نقصان ہوگا جو سامراجی طاقتوں کو اپنی سرزمین اور فضا فراہم کرے گا، اور پھر علاقہ عدم استحکام سے دوچار ہو جائے گا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل تنگسیری نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ وحدت اسلامی کے فروغ کے اصول کے تحفظ اور اچھی ہمسائیگی اور برادرانہ مفاہمت کے ساتھ علاقے کے تمام ملکوں میں امن و استحکام قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کا پیر پڑتا ہے وہاں فتنہ و فساد، جنگ و جارحیت اور بدامنی کے سوا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران کے خلاف واشنگٹن کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں مختلف فریقوں کے نظریات قریب کرنے سے متعلق مسقط کے تعمیری کردار کی تعریف کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں دو طرفہ اور مختلف علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران کے وزیر خارجہ نے ایک پائیدار اور اچھے سمجھوتے کے حصول کے لیے ایران کی نیک نیتی اور سنجیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی نظریات اور موقف سے آگاہی کے بعد ایران کی ریڈ لائنوں کی پاسداری اور ایران کے اقتصادی مفادات کے حصول پر اطمینان حاصل ہونے پر ویانا مذاکرات میں نئے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ جب تک تمام مسائل میں مفاہمت نہیں ہو جاتی، ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے حصول کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے بھی کہا کہ تمام فریقوں کے مشترکہ تعاون سے ایٹمی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ دریں اثنا ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اگر مقابل فریق نے اقوام متحدہ کے توثیق شدہ ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کیا تو انہیں کسی بھی طرح کی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے پر دستخط ہو جانے کے باوجود امریکہ کی سابق ٹرمپ حکومت نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا اور اقوام متحدہ کے توثیق شدہ اس بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے ایران کے خلاف پابندیاں بحال کیں اور ان پابندیوں کو زیادہ سے زیادہ سخت کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اگر اس ملک کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے تو وہ اور زیادہ منہ زور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی طاقت و توانائی میں اضافہ کیا جائے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے کہا کہ اقتصادی جنگ میں پارلیمنٹ کا اہم ترین بل پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں تھا اور ایران ظالمانہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی معاہدے میں شامل ملکوں نے اگر اپنے وعدوں اور معاہدوں پر عمل نہیں کیا تو کوئی وجہ نہیں پائی جائے گی کہ ایران جوہری شعبے میں اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہے اور یہ کہ ایران سیف گارڈ قاعدے کے تحت جوہری سرگرمیاں جاری رکھے گا اور مقابل فریقوں کو چاہیے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اس سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل کریں۔ افغانستان کے طالبان رہنما نے قندھار اجلاس میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ طالبان ایک بار پھر اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے۔ طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے قندھار کے اکابرین اور عمائدین کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی برادری اور واشنگٹن کی شرطوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وہ انسانی حقوق کے نام پر افغانستان میں شرعی سزاؤں پر عمل درآمد روکنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حدود الہی کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں گے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک بار پھر امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں ڈیموکریسی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افغانستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے عالمی برادری کی جملہ شرطوں میں اس ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور لڑکیوں کے اسکولوں کو پوری طرح کھولا جانا شامل ہے۔ غاصب امریکی فوجیوں نے افغانستان میں بے شمار جرائم انجام دیے اور اس ملک کے بنیادی ڈھانچوں کو پوری طرح تباہ کر کے وہ اگست 2021 میں ملک سے باہر نکل گئے۔ طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تھا، لیکن سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔